اپنے اعمال اور اپنے کارنامے دوسروں کو سنائے گا یا دوسروں کو سنانے کا شوق رکھتا ہوگا تاکہ اس کی اہمیت کو لوگ مانے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوسروں کو سنوا دے گا، یعنی اس کی اصل حقیقت بتا دے گا، اس کا پول کھول دے۔ اسی طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا، یعنی دکھاوا کرے گا، ریاکاری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دکھاوا کر دے گا، یعنی اس کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا دل دیکھتا ہے اور اس کا عمل دیکھتا ہے، یعنی صرف عمل نہیں دیکھتا بلکہ اس کا دل بھی دیکھتا ہے۔ دل میں کیا دیکھتا ہے؟ دل میں انسان کا ارادہ، اس کی نیت، اس کا عزم، اس کی سوچ، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کے پیچھے انسان کیا چاہ رہا ہے، انسان کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اور کوئی عمل بھی محض اس کی ظاہریت پر نہیں کیا جاتا بلکہ لازمی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، سوچ کیا تھی، جذبہ کیا تھا، خیال کیا تھا، یہ کام کیوں کیا گیا، اس کا انسینٹیو کیا تھا۔ تو اگر انسان کے ظاہری عمل اور اس کی نیت میں فرق ہو، بظاہر کچھ دکھا رہا اور اندر کچھ اور چاہتا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے صرف ظاہری عمل کو نہیں قبول کریں گے بلکہ اس کی جو نیت ہوگی وہ سب کے سامنے لا کے دکھائیں گے۔ کیونکہ اس کو شہرت کا بہت شوق تھا تو اس کی خوب شہرت ہوگی، اس کو بہت شوق تھا کہ لوگوں کو میرے اعمال پتہ چلے، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال ہی کو نہیں، ان اعمال کی حقیقت کو بھی کھول کے سامنے رکھ دے گا۔ کیونکہ سورۃ العادیات میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں کے اندر ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا، ان کو باہر نکال کے لایا جائے گا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے دل دیکھتے ہیں، قیامت کے دن دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے مطابق اعمال کو پرکھا جائے گا۔ اسی کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے، سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء الا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص جو شہرت کی جگہ پر ہو اور ریاکار ہو، یعنی شہرت کے پیچھے ہو، شہرت کی خواہش رکھتا ہو اور اپنی نیکیوں کا خوب پرچار کرتا ہو، اس کا خوب اظہار کرتا ہو اور لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کے تذکرے اور تبصرے کر کر کے ان سے تعریف کا طالب ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کی حقیقت کو کھول دے گا کہ یہ شخص نیکی کے لیے نہیں کر رہا تھا، یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا تھا، دوسروں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے کر رہا تھا، لوگوں سے شہرت پانے کے لیے کر رہا تھا۔ جو شخص دنیا میں نیکی میں مشہور ہونا چاہتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس جذبے کا بدل اس کو کیا دیں گے کہ اس کی خوب بدنامی کریں گے، اس کی حقیقت کو کھول کر، اس کے دھوکے کو عیاں کر کے، اس کے فراڈ کو سامنے لا کر، جو اس نے اللہ اور بندوں کے ساتھ کیا۔ وہ اپنی نیکی کے بدلے میں چاہتا کچھ اور تھا، ظاہر یہ کرتا تھا اللہ کی خاطر کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کی خاطر نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر جس شخص کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اپنی قیمت چاہتا ہے، اہمیت چاہتا ہے، امپورٹنس چاہتا ہے۔ تو ایسے انسان کی تسکین صرف اس سے نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنے اعمال کا ذکر کرے اور اپنے اعمال کے بارے میں بتائے، بلکہ پھر وہ بعض اوقات جھوٹی باتیں بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو کچھ وہ ہوتا نہیں وہ بھی ساتھ ملا لیتا ہے۔ یعنی مثلاً اس نے کام چھوٹا سا کیا تو اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ یہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں کہ ان کی ان باتوں پہ بھی تعریف ہو، ان کاموں پر بھی ان کی اپریسیٹ کوئی نہیں۔ یعنی یہ بیماری پھر ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان صرف یہاں تک نہیں رکتا کہ وہ اپنے کیے ہوئے ہی کی تعریف چاہے، وہ یہ بھی چاہنے کیا اس کا کریڈٹ بھی اس کو مل جائے، لہذا اس میں پھر جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، اس میں پھر وہ فخر اور تکبر بھی کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع الناس بعملہ سمع اللہ بہ مسامع خلقہ وصغرہ وحقرہ، کہ جو کوئی اپنے بارے میں فخر اور تکبر سے بات کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے اور اپنی تعریفیں اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اور اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور اپنے بارے میں خوب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کچھ سچی اور کچھ جھوٹی، اور مقصود اس کا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بس منوا لے، دوسروں پر ڈومینیٹ کرے، دوسروں کو نیچا کر دے، تو اس کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنی مخلوق کے سامنے ذلیل کرے گا اور حقیر کرے گا، رسوا کرے گا۔ صغرہ وحقرہ، یعنی جو تکبر کے بول بولے گا، جو اس نے کیا نہیں اسے بنا کے دکھائے گا یا کیے ہوئے پر ہی ڈینگے مارے گا یا شیخیاں بگاڑے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے
اس کو ذلیل و رسوا کریں گے اور اس کو چھوٹا ثابت کریں گے کہ یہ انتہائی مین شخص، حقیر شخص تھا، چھوٹے دل کا مالک تھا. کیونکہ جو بڑے دل ہوتے ہیں نا، ان میں بڑی بڑی باتیں آ کے سما جاتی ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتی، زبان پہ بھی نہیں آتی، چہرے پر بھی نہیں آتی. بڑے بڑے غم، بڑے بڑے دکھ وہ اندر ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، اور چہرے ویسے ہی پرسکون رہتے ہیں. لیکن جن کے دل اندر سے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اندر کچھ جاتا ہی نہیں، وہ سارا کچھ کہاں آتا ہے؟ سب باہر ہی آتا ہے. جن کے اندر واقعی ایمان ہوتا ہے، جن کے دلوں کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا جانتے ہیں. بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت سی جگہ پڑی، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، ابھی تو ڈیکوریشن مکمل ہی نہیں ہوئی دل کی. ان کو وہیں کہیں نہ کہیں چھپا کے ٹکا کے رکھ لیتے ہیں. اور جن کے دل کہیں قرار ہی نہیں پکڑے ہوئے، مالہا من قرار، تو پھر وہاں کیا ہے؟ کچھ اندر نہیں ٹکتا، کچھ اس ایمانی درخت کے بڑھنے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ فوراً باہر آ جاتا ہے، فوراً الٹ دیتا ہے انسان. اور بلکہ اس پر بھی نہیں چین آتا، مزید جھوٹی باتیں بھی اپنے سے منسوب کر کے دوسروں کو سناتا ہے. تو ایسا شخص کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے. تو ہوگا کیا؟ من سما سما اللہ بہ ومن رایا رایا اللہ بہ. اب یہاں سما اور رایا دو لفظ ہیں، ایک کا تعلق سنوانے سے اور ایک کا دکھانے سے. سنوانا کیا ہے؟ یعنی منہ سے بولنا باتیں، ڈینگے مارنا یا نیکیوں کا تذکرہ کرنا یا دم بھرنا. اور رایا کیا ہے؟ ایسے ایکشن، ایسے کام، ایسے طور طریقے جو دکھاوے میں آتے ہیں. تو یہ جو ریاکاری ہے، یہ اصل میں دل کی بیماری ہے. یہ جو دکھاوا ہے، یہ شہرت کی طلب ہے یا اپنی مشہوری خود کرنا، سما، یہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے زبان اور ظاہری عمل ہے. اظہار تو ظاہر ہے زبان سے ہوگا یا عمل سے ہوگا، لیکن اصل میں تو دل کی بیماری. اور دل کی بیماریاں چونکہ نظر نہیں آتی ہیں، اس لیے ہم عام طور پر ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں. اور اس کا بنیادی سبب منافقت ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ سب سے خطرناک بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، یہ جو منافقت کی بیماری ہے انتہائی خطرناک ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن میرے اعمال کی جزا ملنے والی ہے، اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے عمل کو جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دل کی چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، میرے تنہائی کے عمل کو بھی جانتا ہے. میری کوئی نیکی ضائع جا ہی نہیں سکتی، میرا کوئی عمل بیکار ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کسی کو پتا نہ چلے، چاہے اس کی کوئی تعریف نہ کرے، چاہے اس پر کوئی مجھے صلہ نہ دے، چاہے کوئی شکریہ ادا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے اس نے دیکھ بھی لیا، اس نے سن بھی لیا، اس نے لکھ بھی لیا، اس نے محفوظ کر لیا، اور وہ سب سے بڑھ کر جزا دینے پر قادر ہے. تو ایسے شخص کو ایک قرار اور ایک ثبات حاصل ہوتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اس کو صرف اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور وہ میں نے کیا ہے یا نہیں، اور اس کو میں مزید کیسے بہتر بناؤں. وہ اس چیز کے پیچھے نہیں جاتا اور اس میں وقت ضائع نہیں کرتا کہ میں پھر اس کا اشتہار کیسے لگاؤں اور کہاں کہاں لگاؤں. تو ریاکاری یا دکھاوا ہوتا کیا ہے؟ لفظی معنی تو اس کا ہوتا ہے دکھانا، نمائش کرنا. اور اسلامی اصطلاح میں کوئی کام اللہ کی خوشی کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، یا یوں کہیے کہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر نہیں، لوگوں کی خاطر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور لوگوں کو کیوں دکھانا؟ تاکہ لوگ تعریف کریں یا لوگ ہمیں بڑا مانیں. تو اصل میں پھر پیچھے چھپی ہوئی بیماری کیا ہے؟ وہی تکبر، خود کو بڑا ثابت کرنا، خود کو بڑا بنانا. اور یہی ضد ہے اصل میں عبادت کی. یعنی عبد جو ہوتا ہے اس کے اندر کبر نہیں ہوتا، اور عبادت کی اصل روح ہی ہے الخشوع والتذلل، کہ انسان کے اندر عاجزی اور ہمبلنس ہو. وہ بڑے سے بڑا کام کر کے یہ سوچے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا. کبھی وہ نیکی کر کے مطمئن نہ ہو جائے، اس کو بڑا نہ سمجھے، کبھی اس پر بڑائی کا اظہار نہ کرے. اب آپ دیکھیں کہ یہ دکھاوا پھر عموماً کن کن چیزوں میں ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم عبادات کو دیکھتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو یہ شرک کون سا شرک ہے؟ ریاکاری کا شرک. یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا. نماز کس کے لیے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نماز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ہماری اللہ کے لیے. تو جب ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے اور لوگوں کے لیے کرنے لگتے ہیں، یہ لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں، یہ لوگوں کی نظر میں نیک بننا چاہتے ہیں، تو وہ شرک کر دیا نا ہم نے. تو اسی لیے دکھاوے کی نماز کو شرک کہا گیا، دکھاوے کے روزے کو، وغیرہ وغیرہ. اب آپ دیکھیں کہ نماز میں ہم کیسے دکھاوا کرتے ہیں، نماز کا دکھاوا کیا ہوتا ہے، اور نماز میں دکھاوے پر کس قدر وعید بھی آئی ہے قرآن پاک میں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ایسے نمازیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں اور وہ دکھاوا کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، نماز پڑھتے ہوئے تو دکھاوے کی پڑھتے ہیں، یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دکھاوے کی طلب ہوتی ہے انہیں. ایسی نماز کیسے پہچانے گے؟ اصل میں چاہتے یہ ہوں کہ ہم اپنے اعمال کو خود پہچان لیں، ہم اپنے بیماریاں کہ دکھاوے کی نماز کیسی نماز ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے.
کیسے پہچانی جائے گی کہ نماز دکھاوے کی ہے یا نہیں؟ اکیلے میں نماز پڑھے انسان تو جھٹ پٹ پڑھ لے، اور لوگوں کے سامنے پڑھے ٹھہر ٹھہر کے خشوع و خضوع سے، طویل رکوع طویل سجدے، یہ دکھاوے کی نماز ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ تنہائی میں بھی اسی طرح یا اس سے بھی اچھی پڑھیں گے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم تو اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا کیا اکرام کرتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے تنہائی میں کھڑا ہو کر تو نماز کا حق ادا نہیں کرتا، لیکن جب لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو خوب اچھا سا نمازی بن جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر نماز پڑھ لینا اور کچھ پہ نہ پڑھنا، جہاں یہ ڈر ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ نماز پڑھ لینا لوگوں کے ڈر سے کے لیے کہ میں بھی نمازی ہوں، اور جہاں ایسے لوگ مل جائیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے تو وہاں ویسا ہو جانا۔ نماز کو حسین بنانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تنہائی میں خیال نہ کرنا اور سب کے سامنے ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا۔ اچھا، اسی طرح نوافل پڑھ کے اس کا تذکرہ کرنا، تہجد وغیرہ کا ذکر بہت کرنا، باتوں باتوں میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، وہ میں تہجد کے وقت اٹھی تو یہ ہو گیا، ہاں اگر دل میں خیال یہ تھا، یہ سوچ کے کہا کہ چلو اس طرح ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں تہجد کے وقت اٹھتی ہوں، ہو سکتا ہے کسی نے نوٹس ہی نہ لیا ہو، مگر آپ پکڑے گئے اللہ کے ہاں، آپ کا دھوکہ لکھ لیا گیا کہ آپ نے لوگوں کو بھی دھوکہ دیا، اور جو اللہ کے لیے کام کرنا تھا وہ آپ نے لوگوں کے نام کر دیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، کہیں ہم تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں، کہیں ہمارے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں، ہماری نماز تو دکھاوے کی نہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ تنہائی کی نماز اور لوگوں کے سامنے کی نماز میں ہمارا فرق کیا کیا ہوتا ہے۔ منافقین کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى یراؤن الناس، ویسے کوئی نہیں پڑھنی تھی، اب لوگ نظر آگے تو پڑھ لی، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے تو بہت ایکٹیو ہو کے پڑھی، اکیلے میں ڈھیلے ڈھیلے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھی، ویسے بیٹھ کے پڑھ لی، ہاں لوگوں کے سامنے بہت کانشیسلی نماز پڑھی اور اکیلے میں جیسے تیسے ادا کر لی۔ نماز کے بعد روزہ، روزے کا دکھاوا کیسے ہوتا ہے؟ روزے کا اظہار اپنے رویے سے کرنا۔ اب دیکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، یعنی کسی تیسرے کو نہیں پتا چلتا کہ کوئی روزے سے ہے یا نہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کھا رہے تو کسی کو نہیں پتا چلے گا، لیکن اگر آپ نے کہیں روزہ رکھ ہی لیا، خصوصاً نفلی، فرض تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مہینہ ہے، کسی نے نہ بھی رکھا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن نفلی روزے میں عام طور پر ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس میں گرتے پڑتے رہنا، چہرے کی حالت، آنکھوں سے، رویے سے یہ ظاہر کرنا، چاہے منہ سے نہ بھی بتانا، یعنی ایک تو ایک انسان منہ سے بتائے کہ میں تو ہر دوسرے دن روزہ رکھتی ہوں یا ہر جمعرات کو، اور اس کے علاوہ رویے سے ظاہر کرنا۔ اسی لیے کیا حکم ہے کہ جو تم میں سے روزہ رکھے وہ کیا کرے، یعنی اپنے حالت کو درست رکھے، تیل ویل لگا کے رکھے، یعنی اس کے رویے سے ظاہر نہ ہو۔ پھر اسی طرح حج کا دکھاوا کیا ہے، نام کے ساتھ حاجی صاحب لگوانا، الحاج، یعنی القابات میں اضافہ کرتے چلے جانا۔ حالانکہ حج کی نیت میں ہمیں کیا دعا سکھائی گئی، اللہم حجتا لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اللہ ایسا حج ہو کہ جس میں نہ ریاکاری ہو اور نہ شہرت کی طلب ہو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پہ حج کیا جس کی زین پرانی تھی اور آپ کے جسم پر ایسی چادر تھی جو 4 درہم یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی، اور آپ فرما رہے تھے اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یعنی انتہائی ہمبل ہو کر۔ اب کیا ہے کہ بعض اوقات لوگ حج کو بھی ایک اسٹیٹس سمبل بنائے ہوئے ہیں، ایسے گروپ کے ساتھ جانا، ایسے پیکیجز لینا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ خرچ آتا ہو، تو اسی لیے اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ نے جس پیکیج میں حج کیا وہ بے حد سمپل تھا۔ پھر خاص طور پر صدقہ خیرات کی ریاکاری، اس پر تو قرآن نے بھی بہت بات کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا می برسا تو ساری مٹی بہہ گئی، صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح صدقات میں عموماً ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں؟ ریاکاری کے انداز کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو لوگوں کے اس کا تذکرہ ہے تاکہ ان کا نام ایک خاص لسٹ میں آ جائے، یا کسی خاص اسپتال کے اوپر ان کے نام کی پلیٹ لگ جائے، یا کسی خاص جگہ پر ان کا ذکر کیا جائے، یا ان کے نام سے کوئی میموریل ٹرسٹ بنے۔ اسی طرح جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیتے ہیں، اور اگر کوئی نہ دیکھے تو دیتے بھی نہیں ہیں۔ شادی بیاہوں میں
جب لوگوں کی تعریف لینی ہوتی ہے تو خوب خرچ کرتے ہیں، اور ویسے کوئی گھر میں آ جائے تو پانی بھی نہیں پوچھتے. یہ جتنے بھی معیار ہیں ان میں سے اپنے آپ کو پرکھ لیں اور ان عادتوں کو چھوڑ دیں. دیٹس اٹ. یہی آئینہ تو ہم سب کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. ریاکاری صرف عبادات میں نہیں ہوتی، ریاکاری ہر معاملے میں ہو سکتی ہے. مثلا تعلیم اور تعلم میں ہو سکتی ہے، سیکھنے سکھانے میں ہو سکتی. کیسے؟ استاد کی طرف بہت غور سے اس لیے دیکھنا، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بات سمجھے، یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم استاد کے منظور نظر بن جائیں. حدیث میں آتا ہے من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواہ ابو داؤد. کہ جو شخص ایسا علم حاصل کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے لیکن وہ اس کو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو قیامت کے دن ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا. خاص طور پر دین کا علم جس کا مقصد کیا ہونا چاہیے سیکھنے کا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. اور جو شخص اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی کوئی کمائی کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرتا ہے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. کہاں یہ کہ اس کو وہ علم صدقہ جاریہ بنے یا اس سے فائدہ حاصل ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس لیے نہ حاصل کرو کہ علماء کا مقابلہ کر سکو یا بے وقوفوں سے جھگڑے کرو یا یہ کہ مجلسوں میں تمہاری عزت ہو، تمہیں چنا جائے، بلند مقام پہ بٹھایا جائے. مراد اس سے جو اس لیے یہ سب کرے گا اس کے لیے آگ ہے. ومن فعل ذلك فالنار النار. اس کے لیے تو آگ ہی آگ ہے کہ جس کے یہ مقاصد و علم حاصل کرنے کے کہ وہ بڑا بن سکے یا لوگوں میں اس کی بڑی اہمیت ہو یا اس کو کرسی صدارت پہ بٹھایا جائے یا یہ کہ اس کے نام کے ساتھ کوئی بڑے بڑے ٹائٹل اور علامہ وغیرہ لگائے جائیں. اسی طرح معاملات میں بڑی ریاکاری ہوتی ہے. مثلا ساس بیمار ہے، بہو سارا دن خبر نہ لے، جس وقت شوہر آئے تو ساس کے آگے پیچھے ہو جائے. یہ عمل کیا ہے؟ شوہر کو دکھانے کا کہ میں تمہاری ماں کی بہت کیئر کرتی ہوں، تاکہ اس کے بدلے میں کیا حاصل کرے؟ شوہر کی توجہ. اور معاملات میں کیسے ریاکاری ہوتی ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے بکرے جو ہیں وہ لا کے پہلے باندھنا کہ شور مچائیں تو ہمسایوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی قربانی کر رہے ہیں. اور جہیز کا دکھاوا، کسی کی بھی مدد، خدمت، عیادت، تعریف، خوشامد اس غرض سے کرنا کہ اس سے کچھ مفاد حاصل ہو جائے. ویسے پرواہ نہ کرنا، پوچھنا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی غرض ہے، مقصد ہے تو پھر چاپلوسی کرنا. گفتگو میں کا لفظ بہت یوز کرنا. کسی کو گھر پہ بلایا، کھانا کھلایا، اس کو خوب خوشامد کرنا، یہ کھائیں، لیکن جب چلے جن کا یہ دیکھو کتنے لالچی تھے، سب ختم کر کے چلے گئے. اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا. یعنی اخلاق میں بھی، اخلاق صرف وہاں برتنا جہاں جواب میں کچھ ملے گا، اور وہاں سارا اخلاق بھول جانا جہاں کوئی ہمارے ساتھ اخلاق نہ برتے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر آ کے کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سامنے ہم بہت عزت سے، بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں، اور باہر آ کے کیا کرتے ہیں؟ اور طرح نام لینا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی کے سامنے تو اس کو باجی، آپا، خالہ، پتہ نہیں کیا کیا کہنا، اور بعد میں اس کا نام لے لے کے بلانا. یعنی سامنے تو بڑے احترام کے لقب بولنا اور بعد میں ایسے ہی بس عام انداز میں نام لینا. یہ بھی اسی میں آتا ہے. تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں ہم اس رویے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے، یہ منافقت تھی. اچھا، اسی طرح ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہوئے ماتھے پہ بل اور ناک بو چڑھانا اور مصیبت کے مارے پٹخانا ہاتھ، یہ کیا وہ کیا، اور جو ہیلو کیا حال ہے بہت اچھے سے بن جانا، یہ بھی منافقت ہے، یہ بھی ریاکاری. یعنی آپ اس کے سامنے کچھ ہیں، ویسے آپ انتہائی سٹپٹائے ہوئے تھے اور بہت ہی برا بلا کہہ رہے تھے. اسکول کالج میں ٹیچرز کے سامنے تو بہت شرافت سے، ادب سے، احترام سے بیٹھ، کلاس سے نکلتے ہی ان کی وہ خبر لینا اور ان کے نام رکھنا اور ان کی نقلیں اتارنا، اور یہ سب بھی اسی میں آتا ہے. نہ صرف یہ کہ ٹیچرز بلکہ بڑے، مثلاً عام طور پر خواتین اپنی ساس کی، نند کی اور سسرالی رشتہ داروں کی بچوں کے سامنے خوب برائیاں کرتے ہیں. جب خود سامنے جاتے ہیں تو بہت اچھے سے، بچے تضاد دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تو اماں یہ کہہ رہی تھی اور ابھی اماں ایسے نظر آ رہی ہیں. وہ ایسی اماں کا احترام کہاں سے کریں؟ پھر ماں کہتی ہے کہ بچے میرا ادب نہیں کرتے. وہ کیوں کریں جب آپ خود ہی اپنا احترام نہیں کرتے؟ جیسے کوئی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے تو اس کے سامنے بیٹی کی جھوٹی تعریفیں کرنا اور یہ کہنا یہ بیٹی نے بنایا، یہ بیٹی کا کارنامہ ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ اس کی کچھ حقیقت نہ ہونا. بیٹی کو بھی پتا جھوٹ بولا جا رہا ہے، ان کو بھی پتا جھوٹ بولا جا رہا ہے. اچھا، وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ سب سے پہلے تو یہی کہ شہرت کی خواہش، جو حدیث کا اصل موضوع ہے. شہرت کی خواہش، تعریف کی خواہش، نفس پرستی، خود کو بڑا ثابت کرنے کی خواہش، خود کو منوانے کی خواہش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی. ہون متبع، ایسی خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے.
یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی. وشح مطاعا، دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے. واعجاب المرء بنفسه، اور انسان کا اپنے بارے میں تعجب میں مبتلا ہونا، خوش فہمی میں، خود کو بہت اچھا سمجھنا، یعنی اوور اسٹیمیٹ کرنا، یعنی خود پر پھولنا. اور فرمایا وہی اشدہن، اور یہ سب سے سخت بات ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. آپ کو پتہ ہے کہ ریاکاری کا ایک نقصان تو یہ کہ سمع اللہ بہ، اللہ تعالیٰ خود کھول کے سب کو بتا دیں گے. ایک یہ کہ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ ان کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ ان کا یہ انجام ریاکاری کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر ایماندار مرد اور ایماندار عورت اسے سجدہ کریں گے، یعنی ہر ایک سجدے میں گر جائے گا. لیکن جو شخص دنیا میں دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا وہ باقی رہ جائے گا. وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پشت ایک تختے کی طرح ہو جائے گی، اکڑ جائے گی، یعنی جھک ہی نہیں سکے گا، لہٰذا وہ سجدہ نہ کر سکے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. سورۃ القلم میں آتا نا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس روز پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے جو سجدہ نہ کر سکیں گے؟ جو دنیا میں دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے. یعنی سمع اللہ بھی، رایا اللہ بھی میں یہ چیز آتی ہے، یعنی جو دکھاوا کرے گا اللہ اس کو دکھا دے گا. کس حال میں دکھا دے گا؟ وہ اکڑا کھڑا ہوگا. وہ اکڑ تھی نا جو اس کے اندر، وہ اسی طرح اکڑا کھڑا رہے گا وہاں. اب یہاں ایک چیز ہے کہ بعض اوقات انسان تو یہ نہیں چاہتا کہ وہ دکھاوا کرے، وہ نہیں تعریف چاہتا، لیکن لوگ خود ہی آ کے تعریفیں کرنے لگتے ہیں. آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں آپ کی تعریف کرنے. تو ایسے میں پھر کیا ہے، پریشانی ہوتی ہے انسان کو کہ میں تو چھپ کے رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان اللہ یحب العبد الغنی الخفی التقی، اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو چھپے ہوئے عمل کرتا ہے، غنی بے نیازی سے کام کرتا ہے، کسی کی تعریف اس کو نہیں چاہیے، تقی تقوی والا ہے، یعنی نہ تو اس کو دکھاوا کرنا ہے نہ کسی سے تعریف چاہنی ہے، بالکل بے نیاز بے پرواہ ہے لوگوں سے، اسے بس اتنا پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا اور وہ کرتا چلا جاتا ہے. ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. اب ایک بندہ خود نہیں پسند کرتا کہ اس کی تعریف کی جائے، لیکن جب اچھے کام کرتا ہے تو لوگ خود ہی تعریف کرنے آ جاتے ہیں. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ قال تلک عاجل بشر المؤمن، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص کو نیکی کا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی دنیا میں قبولیت عمل کی نشانی ہے. یعنی ایک خوشخبری تو آخرت میں ملے گی نا، ایک خوشخبری دنیا میں مل جاتی. جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو جیسے خوشبو کا ڈھکن کھلتا ہے تو وہ خوشبو تو پھیلی جاتی ہے. انسان بے نیاز ہو کر رہے، بے پرواہ ہو کر رہے، تنہائی میں اور سب کے سامنے تعریف ملنے پر اور نہ ملنے پر، اپریسیشن یا اکنالجمنٹ یا انکریجمنٹ کے ہونے یا نہ ہونے میں اس کے عمل میں فرق نہ ہے، وہ اپنا کام کرتا چلا جائے. پہچان یہی ہے نا ریاکاری کی کہ جب لوگوں کے سامنے ہو تو کام تیز کر دے، تعریف ملے تو خوب کام کرے، تنقید ہو تو ہمت ہار کے بیٹھ جائے، کام اٹھا پھینکے مجھے کیا ملا صلہ، میں نے ایسے ہی اپنے آپ کو اتنا پڑھایا، اتنی محنت کی، اتنا کام کیا اور مجھے کیا ملا؟ بیزتی. یہ لو یہ پڑھا ہے کام. اب اس حدیث کا ایک اور پہلو ہے جو دنیاوی اعتبار سے، یعنی ہم نے اب تک اس کی تفسیر اس اعتبار سے کی کہ جو شہرت چاہے گا اللہ اس کو قیامت کے دن شہرت دے دے گا اور اس کی خوب بدنامی کرے گا، اس کا پول کھول دے گا، اس کی حقیقت سامنے آئے گی. عام طور پر محدثین نے اسی انداز میں اس حدیث کو ایکسپلین کیا. لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو شخص شہرت چاہتا ہے کسی عمل پر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اس کو تھوڑی بہت جتنی دینی ہوتی ہے. جیسے کہ سورۃ الشورى میں آتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. کیا معنی اس آیت کا؟ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں. ایک دانہ 700 بنتا ہے نا، ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں. اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. سمع اللہ بہ، جو شہرت چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے، لوگوں سے ریوارڈ چاہتا ہے، جزا چاہتا ہے، شکریہ چاہتا ہے، دلوا دیتے ہیں ہم اس کو جتنا ہم چاہتے ہیں، اس کو یہی مل جاتا ہے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ایسا شخص آخرت میں خالی ہاتھ پہنچتا ہے. اس کی وضاحت ایک حدیث بھی کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ آدمی ہوگا جو شہید ہو گیا تھا. بس اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کی وجہ سے کیا عمل کیا، یعنی اتنا کچھ پا کے پھر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا.
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، بس تجھے بہادر کہہ لیا گیا۔ سما سما اللہ بھی، دنیا میں تمہیں شہرت مل گئی، تم شہرت چاہتے تھے نا، شہرت مل چکی تم کو، بس اس کی بابت حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا، دوسروں کو بھی سکھایا، قرآن پڑھا، بس اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا، ہاں یہ سب کچھ مجھے ملا تھا، یہ ذہانت، یہ عقل، یہ بصیرت، یہ دنیا کی فیسلٹیز، نعمتیں، یہ سب۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے پھر ان نعمتوں کو پا کے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، تو وہ تجھے کہہ دیا گیا۔ سما اللہ بھی، یہ دنیا میں سنوا دی گئی تمہاری شہرت، تو اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے کشادگی عطا فرمائی، یعنی بہت مال دیا، ہر طرح کے مال سے نوازا، اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد کرائے گا، وہ پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کی وجہ سے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری پسند کی کوئی راہ نہیں چھوڑی کہ میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو، یعنی تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے کیا کہ تم سخی کہلاؤ، بس وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی دنیاوی شہرت کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں گے اس کو جتنا چاہیں گے، لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہ رہے گا۔ لہٰذا اب ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل کے پیچھے کیا ذہنیت ہے، ہمارے دل کا حال کیا ہے۔ تو اگین ہمیں کیا چیک کرنے کی ضرورت ہے؟ جب اللہ ہمارے دل دیکھ رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہاں کیا ہے۔ صرف ظاہری عمل قابل قبول نہ ہوگا جب تک کہ دل شریک نہ ہوگا۔ اچھا، آج کی ایک ٹپ ہے، کوئی ایک ایسا عمل جو آپ بس صرف اللہ کے لیے کریں اور بھی طریقے سے کرنا کہ جس سے تعلق مزید مضبوط ہو، یہ دکھاوے میں نہیں آئے گا، یعنی ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ بلڈ کرنا مقصود ہے نا، اس میں ان کو ڈومینیٹ کرنا مقصود تو نہیں کہ میں آپ سے اچھی ہوں کیونکہ میں یہ کام کر رہی ہوں، یہ مقصد تو نہیں ہے نا، یا اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا اس سینس میں نہیں ہے۔ اگر وہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے تو اس میں آپ اپنی امپورٹنس نہیں، ان کی امپورٹنس کو سامنے رکھے ہوئے تو کوئی حرج نہیں، سمجھے اس بات کو؟ اس میں پھر فرق ہو جائے گا۔ اصل میں دکھاوا کیا ہے؟ خود کو نمایاں کرنا، خود کو اچھا ثابت کرنا۔ دیکھیں نا، مثلا کوئی آپ کے گھر آتا ہے، آپ اس کو اچھی جگہ بٹھاتے ہیں یا اچھا کھلاتے ہیں، وٹ ایور، ایک محبت کے اظہار کے طور پہ کر رہے ہیں، نہ کہ احسان جتانے کے لیے اور نہ ہی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے۔ اور ایک مہمانداری کیا ہوتی ہے کہ کوئی مہمان آئے، انہیں مہمان سے غرض نہیں ہوتی، انہیں سارا وقت اس سے غرض ہوتی ہے کہ میز کیسے لگ رہا ہے، ہم خود کیسے لگ رہے ہیں، اور کیا ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب یہ فرق ہے نا، کام ایک ہی ہے لیکن دونوں رویے فرق ہے۔ ایک ہے مہمان کی اکرام اور تعظیم اور احترام اس لیے کرنا کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور ایک وہی کام کرنا مگر اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہ یہ ہماری جا کے باہر تعریف کرے کہ ہم نے ایسی ایسی مہمانداری کی تھی ان کی۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ به ومن رایا رایا اللہ به، رواہ مسلم۔ عن ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، قال رسول اللہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جس نے، سمع سنوایا، سمع اللہ سنوا دے گا اللہ، بھی اس کو، ومن رایا اور جس نے دکھاوا کیا، رائے اللہ بھی دکھا دے گا اللہ اس کو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے، معنی کیا ہے کہ جو شخص شہرت کا طالب ہوگا، اپنے اعمال اور اپنے کارنامے دوسروں کو سنائے گا یا دوسروں کو سنانے کا شوق رکھتا ہوگا تاکہ اس کی اہمیت کو لوگ مانے، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے دوسروں کو سنوا دے گا، یعنی اس کی اصل حقیقت بتا دے گا، اس کا پول کھول دے گا۔ اور اسی طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا، یعنی دکھاوا کرے گا، ریاکاری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دکھاوا کر دے گا، یعنی اس کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا دل دیکھتا ہے اور اس کا عمل دیکھتا ہے، یعنی صرف عمل نہیں دیکھتا بلکہ اس کا دل بھی دیکھتا ہے۔ دل میں کیا دیکھتا ہے؟ دل میں انسان کا ارادہ، اس کی نیت، اس کا عزم، اس کی سوچ، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کے پیچھے انسان کیا چاہ رہا ہے، انسان کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔
اور کوئی عمل بھی محض اس کی ظاہریت پر نہیں قبول کیا جاتا، بلکہ لازمی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، سوچ کیا تھی، جذبہ کیا تھا، خیال کیا تھا، یہ کام کیوں کیا گیا، اس کا انسینٹیو کیا تھا۔ تو اگر انسان کے ظاہری عمل اور اس کی نیت میں فرق ہو، بظاہر کچھ دکھا رہا اور اندر کچھ اور چاہتا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے صرف ظاہری عمل کو نہیں قبول کریں گے، بلکہ اس کی جو نیت ہوگی وہ سب کے سامنے لا کے دکھائیں گے۔ کیونکہ اس کو شہرت کا بہت شوق تھا تو اس کی خوب شہرت ہوگی، اس کو بہت شوق تھا کہ لوگوں کو میرے اعمال پتہ چلے، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال ہی کو نہیں، ان اعمال کی حقیقت کو بھی کھول کے سامنے رکھ دے گا۔ کیونکہ سورۃ العادیات میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں کے اندر ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا، ان کو باہر نکال کے لایا جائے گا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے دل دیکھتے ہیں، قیامت کے دن دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے مطابق اعمال کو پرکھا جائے گا۔ اسی کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے، سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء الا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص جو شہرت کی جگہ پر ہو اور ریاکار ہو، یعنی شہرت کے پیچھے ہو، شہرت کی خواہش رکھتا ہو اور اپنی نیکیوں کا خوب پرچار کرتا ہو، اس کا خوب اظہار کرتا ہو اور لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کے تذکرے اور تبصرے کر کر کے ان سے تعریف کا طالب ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کی حقیقت کو کھول دے گا کہ یہ شخص نیکی کے لیے نہیں کر رہا تھا، یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا تھا، دوسروں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے کر رہا تھا، لوگوں سے شہرت پانے کے لیے کر رہا تھا۔ جو شخص دنیا میں نیکی میں مشہور ہونا چاہتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس جذبے کا بدل اس کو کیا دیں گے کہ اس کی خوب بدنامی کریں گے، اس کی حقیقت کو کھول کر، اس کے دھوکے کو عیاں کر کے، اس کے فراڈ کو سامنے لا کر، جو اس نے اللہ اور بندوں کے ساتھ کیا۔ وہ اپنی نیکی کے بدلے میں چاہتا کچھ اور تھا، ظاہر یہ کرتا تھا اللہ کی خاطر کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کی خاطر نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر جس شخص کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اپنی قیمت چاہتا ہے، اہمیت چاہتا ہے، امپورٹنس چاہتا ہے۔ تو ایسے انسان کی تسکین صرف اس سے نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنے اعمال کا ذکر کرے اور اپنے اعمال کے بارے میں بتائے، بلکہ پھر وہ بعض اوقات جھوٹی باتیں بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو کچھ وہ ہوتا نہیں وہ بھی ساتھ ملا لیتا ہے۔ یعنی مثلاً اس نے کام چھوٹا سا کیا تو اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ یہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں کہ ان کی ان باتوں پہ بھی تعریف ہو، ان کاموں پر بھی ان کی اپریسیشن ہو جنہوں نے کیے بھی کوئی نہیں۔ یعنی یہ بیماری پھر ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان صرف یہاں تک نہیں رکتا کہ وہ اپنے کیے ہوئے ہی کی تعریف چاہے، وہ یہ بھی چاہنے لگتا ہے کہ جو اس نے نہیں کیا اس کا کریڈٹ مل جائے، لہذا اس میں پھر جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، اس میں پھر وہ فخر اور تکبر بھی کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع الناس بعملہ سمع اللہ بہ مسامع خلقہ وصغرہ وحقرہ، کہ جو کوئی اپنے بارے میں فخر اور تکبر سے بات کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے اور اپنی تعریفیں اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اور اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور اپنے بارے میں خوب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کچھ سچی اور کچھ جھوٹی، اور مقصود اس کا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بس منوا لے، دوسروں پر ڈومینیٹ کرے، دوسروں کو نیچا کر دے، تو اس کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنی مخلوق کے سامنے ذلیل کرے گا اور حقیر کرے گا، رسوا کرے گا۔ صغرہ وحقرہ، یعنی جو تکبر کے بول بولے گا، جو اس نے کیا نہیں اسے بنا کے دکھائے گا یا کیے ہوئے پر ہی ڈینگے مارے گا یا شیخیاں بگاڑے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو چھوٹا ثابت کریں گے کہ یہ انتہائی مین شخص تھا، حقیر شخص تھا، چھوٹے دل کا مالک تھا۔ کیونکہ جو بڑے دل ہوتے ہیں نا، ان میں بڑی بڑی باتیں آ کے سما جاتی ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتی، زبان پہ بھی نہیں آتی، چہرے پر بھی نہیں آتی، بڑے بڑے غم، بڑے بڑے دکھ وہ اندر ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، اور چہرے ویسے ہی پرسکون رہتے ہیں۔ لیکن جن کے دل اندر سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اندر کچھ جاتا ہی نہیں، وہ سارا کچھ کہاں آتا ہے؟ سب باہر ہی آتا ہے۔ جن کے اندر واقعی ایمان ہوتا ہے، جن کے دلوں کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا جانتے ہیں۔ بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت سی جگہ پڑی، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، ابھی تو ڈیکوریشن مکمل ہی نہیں ہوئی دل کی، ان کو وہیں کہیں نہ کہیں چھپا کے ٹکا کے رکھ لیتے ہیں۔ اور جن کے دل کہیں قرار ہی نہیں پکڑے ہوئے، ما لہا من قرار، تو پھر وہاں کیا ہے؟ کچھ اندر نہیں ٹکتا، کچھ اس ایمانی درخت کے
بڑھنے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ فوراً باہر آ جاتا ہے، فوراً الٹ دیتا ہے انسان، اور بلکہ اس پر بھی نہیں چین آتا، مزید جھوٹی باتیں بھی اپنے سے منسوب کر کے دوسروں کو سناتا ہے۔ تو ایسا شخص کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ تو ہوگا کیا؟ من سما سما اللہ بہ ومن رایا رایا اللہ بہ۔ اب یہاں سما اور رایا دو لفظ ہیں، ایک کا تعلق سنوانے سے اور ایک کا دکھانے سے۔ سنوانا کیا ہے؟ یعنی منہ سے بولنا باتیں، ڈینگے مارنا یا نیکیوں کا تذکرہ کرنا، دم بھرنا۔ اور رایا کیا ہے؟ ایسے ایکشن، ایسے کام، ایسے طور طریقے جو دکھاوے میں آتے ہیں۔ وہ دل کی چھپی ہوئی باتیں بھی جانتے ہیں، میرے تنہائی کے عمل کو بھی جانتا ہے، میری کوئی نیکی ضائع جا ہی نہیں سکتی، میرا کوئی عمل بیکار ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کسی کو پتہ نہ چلے، چاہے اس کی کوئی تعریف نہ کرے، چاہے اس پر کوئی مجھے صلہ نہ دے، چاہے کوئی شکریہ ادا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے اس نے دیکھ بھی لیا، اس نے سن بھی لیا، اس نے لکھ بھی لیا، اس نے محفوظ کر لیا، اور وہ سب سے بڑھ کر جزا دینے پر قادر ہے۔ تو ایسے شخص کو ایک قرار اور ایک ثبات حاصل ہوتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کو صرف اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور وہ میں نے کیا ہے یا نہیں، اور اس کو میں مزید کیسے بہتر بناؤں۔ وہ اس چیز کے پیچھے نہیں جاتا اور اس میں وقت ضائع نہیں کرتا کہ میں پھر اس کا اب اشتہار کیسے لگاؤں اور کہاں کہاں لگاؤں۔ تو ریاکاری یا دکھاوا ہوتا کیا ہے؟ لفظی معنی تو اس کا ہوتا ہے دکھانا، نمائش کرنا، اور اسلامی اصطلاح میں کوئی کام اللہ کی خوشی کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، یا یوں کہیے کہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر نہیں، لوگوں کی خاطر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور لوگوں کو کیوں دکھانا؟ تاکہ لوگ تعریف کریں یا لوگ ہمیں بڑا مانیں۔ تو اصل میں پھر پیچھے چھپی ہوئی بیماری کیا ہے؟ وہی تکبر، خود کو بڑا ثابت کرنا، خود کو بڑا بنانا، اور یہی ضد ہے اصل میں عبادت کی۔ یعنی عبد جو ہوتا ہے اس کے اندر کبر نہیں ہوتا، اور عبادت کی اصل روح ہی ہے الخشوع والتذلل، کہ انسان کے اندر عاجزی اور ہمبلنس ہو، وہ بڑے سے بڑا کام کر کے یہ سوچے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، کبھی وہ نیکی کر کے مطمئن نہ ہو جائے، اس کو بڑا نہ سمجھے، کبھی اس پر بڑائی کا اظہار نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دکھاوا پھر عموماً کن کن چیزوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم عبادات کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے